نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه۔ عزیزان محترم، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مضطرب، بے چین اور بے قرار ہیں کہ فرانس کے صدر نے ہماری جانوں سے بڑھ کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات یہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے اس ملعون کو واصل جہنم کر دیا جائے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال، اس کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات اور صحابہ علیہم رضوان کا طرز عمل یہی ہے، اسلام کا فیصلہ یہی ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کی توبہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ابھی امیر دعوت اسلامی کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا، اور غالباً یہ 12 ربیع الاول شریف کی پرنور شب کا ہی کلپ ہے، جس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کے مرید نے یہ پوچھا ہے کہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں اب ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کچھ تسکین ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کو تسکین ہو جائے۔ بہرحال جواب میں یہ کہا گیا کہ ہم فیضان عشق رسول کے نام سے مسجدیں بنائیں گے۔ یہاں تک تو بات کر دی گئی، لیکن اگلی بات، چونکہ فرانس کے صدر کی گستاخیوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہ کہا گیا کہ اللہ تم کو بھی ہدایت دے اور تم بھی توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے عاشق رسول بن جاؤ، اور اللہ کرے کہ تم کو بھی ہدایت مل جائے، گستاخی چھوڑ کر عاشق رسول بن جاؤ، توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے۔ تو یہ بات بہت قابل غور ہے۔ تمام مسلمان اس بات پر غور کریں کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت سے کیا یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم مسجدوں کی تعمیر کثرت کے ساتھ کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ آئیے اس حدیث پاک سے بغور سمجھ لیں کہ رسول اللہ کی چاہت کیا ہے۔ کعب ابن اشرف یہودی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے صحابہ علیہ رضوان کو اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم مسجدوں کی تعمیر کرو، فیضان عشق رسول کے نام سے مسجدیں بناؤ، بلکہ رسول اللہ کی سنت اس وقت یہ ٹھہری کہ حضور پر نور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، من لکعب ابن اشرف، کون ہے میرے لیے جو کعب ابن اشرف کو جواب دے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے لبیک کہا، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر صحابہ علیہ رضوان اس کے لیے تیار ہوئے۔ اختصار کے ساتھ یہ بات آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان صحابہ کو روانہ کیا۔ رات کے وقت وہ کعب ابن اشرف یہودی جو سویا ہوا تھا اس کو جا کر آواز دیتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس ملعون کا سر کاٹ لیا، اور وہ سر کاٹ کر جب وہ جنت البقیع کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں انتظار فرما رہے تھے، اور جب انہوں نے آ کر فتح کا نعرہ بلند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو جواب دیا، اور پھر جب وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اس گستاخ
ملعون کا سر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں پٹخ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا یہ کامیاب چہرے لوٹ کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ چہرہ تو آپ کا ہی کامیاب ہے، جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے ملا ہے۔ ایک طرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چاہت بتا دی، اپنی تسکین کا سامان بتا دیا، ایک طرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے گستاخ رسول کا سر اتار کر لا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا، اور ایک طرف امیر دعوت اسلامی کی تعلیمات ہیں، اس کو توبہ کروا کر پھر اس کو عاشق رسول بنانا چاہتے ہیں۔ تو بتائیے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے تو اس کی توبہ قبول کرنے کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کی توبہ قبول کر کے اس کی جان نہیں چھوٹ جائے گی، حکم یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ اسلامی قوانین کے مطابق بھی فیصلہ ہے، اور آئین پاکستان کے اندر بھی اسلام کا یہ قانون داخل ہے۔ تو یہ ایک نئی بات لے کر آ گئے، اور 12 ربیع الاول کی شب جس میں پوری دنیا کے مسلمان مضطرب ہیں، آپ ایک سادے سے مسلمان سے بھی پوچھ لیں کہ بتاؤ گستاخ نبی کی سزا کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا سر تن سے جدا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے کہ فرانس کا صدر جو ہے اب وہ توبہ کر کے عاشق رسول بن جائے، ان کی تنظیم میں شامل ہو جائے، اور اس کو یہاں سے عشق رسول مل جائے گا۔ کیا یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر آپ کے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ جس سے امت کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے، لوگ جرأت کا مظاہرہ نہ کر سکیں، لوگ گستاخان رسول کے سر اتارنے سے باز رہیں؟ آخر آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کس کے پیرول پر بات کرتے ہیں؟ کون آپ کو ڈکٹیشن دیتا ہے؟ یا آپ کو کس چیز سے خوف ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی چاہت ہے کہ اس ملعون جس نے خاکے بنائے ہیں، جس نے اتنی بڑی جرأت کی جو 1400 سال کے اندر ابھی تک نہیں ہوئی، امت کا دل اتنا دکھا ہوا ہے، اور آپ مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ توبہ قبول کروا دی جائے، اس کو بھی عاشق رسول بنا لیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے یہ پوری امت مسلمہ کے دلوں پر آپ نے زخم لگایا ہے۔ سب کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ فرانس کے اس صدر کا سر اتارا جائے، اور انشاءاللہ عالم ارواح میں جس کا چناؤ رب ذوالجلال نے کر لیا ہے وہ یہ کام کر دے گا کہ وہ گستاخان رسول کا سر اتارتا رہے گا۔ لیکن آپ کے نصیب کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور میں تمام علماء اہل سنت و جماعت کی خدمت میں دست بستہ عرض گزار ہوں، اور تمام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں سے عرض گزار ہوں کہ خدارا اس بات کا نوٹس لیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر ان کو کس چیز کا خوف ہے یا لالچ ہے، یا کسی نے ان کو ڈکٹیشن دیا ہے کہ تم نے اس طرح کی بات کرنی ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور ان سب کا ایمان معاذ اللہ برباد کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا جو قانون ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اس قانون کو اب یہ بدلنے جا رہے ہیں جو آئین پاکستان میں بھی موجود ہے۔ پاکستانی قوم کے عشاقان مصطفیٰ کا بھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایک طرف تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام جو ہیں وہ کل یہ نعرہ بلند کر رہے تھے من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کے قیمہ بنا دیا جائے، اور یہ رات کو بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ جناب اس کو توبہ کرا دی جائے۔ تو بتائیے پھر لوگ کس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا کی خاطر حضور کے گستاخوں کے سر اتارنے کے لیے نکلیں گے؟ اس لیے اس وقت جذبات کو میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ قابو میں تو نہیں ہیں، لیکن اور الفاظ بھی بڑے سخت ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تنبیہاً یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ جو کہے گئے ہیں یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق بھی نہیں ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے طرز عمل کے مطابق نہیں ہیں۔ نابینا صحابی نے جا کر حضرت عمیر بن ندی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر اس گستاخ عورت کا کام تمام کر دیا تھا،
ایک کتے نے منگولوں کے اس کتے نے اس عیسائی پادری کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ اتنی غیرت تو جانور کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کی توبہ کا انتظار نہیں کرتا، اس کو توبہ کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کا قانون تو پاگل کتے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ کو آخر کیا مسئلہ ہے کہ آپ پوری امت کے جذبات کی عکاسی کرنے کے بجائے ان کے جذبات کو سرد کر رہے ہیں؟ مسجدیں کب بنیں گی اور لوگ نمازیں کب پڑھیں گے؟ کہ آپ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مسلک یاد نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ مسجدیں تو حضور کی وجہ سے ہیں، کعبہ تو حضور کی وجہ سے ہے، حج زکوٰۃ روزہ حضور کی وجہ سے ہے، حضور کی عزت و ناموس کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگوں کو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے گستاخان رسول کا سر اتارنے کا درس دینے کے بجائے آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مسجدیں بنائیں۔ جب رسول اللہ تبوک تشریف لے گئے، حضور نے 50 راتیں وہاں قیام کیا، تو منافقین اس وقت مدینہ پاک کے اندر مسجد بنا رہے تھے۔ جب حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو تو پھر رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے نکلا جاتا ہے، گستاخان رسول کے سر اتارے جاتے ہیں، اس وقت مسجدیں بنانے کا اسلام تقاضا نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ذرہ برابر بھی اس بات کا دل میں ملال نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا۔ نہ میں نے کسی سے پوچھ کر یہ بیان ریکارڈ کیا ہے، نہ ہی مجھے ضرورت ہے۔ میرے دل کے یہ جذبات ہیں، حضور پر نور علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ جس طرح وہ ویڈیو عام ہو گئی ہے، آپ حضرات بھی اس ویڈیو کو عام کریں۔ جواب ان کے ذمے ہے، اور جواب صرف یہی ہے کہ یہ بیٹھ کر اپنے چینل پر اور ہر پلیٹ فارم پر اپنے مریدوں کو وہ حدیث حضور کی یاد کرائیں، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اور یہ کعب ابن اشرف یہودی کا یہ جو واقعہ ہے، صحابہ نے جو سر اتارا، وہ یاد کرائیں۔ اسمہ بنت مروان کو حضرت عمیر بن عدی نے جو مارا، وہ یاد کرائیں۔ ابو رافع یہودی کو صحابہ نے جو مارا، وہ یاد کرائیں۔ اور ابن خطل کو جو صحابہ کرام نے بیت اللہ شریف کے غلاف کے اندر ٹکڑے کیے، وہ بھی یاد کرائیں۔ اور ناموس رسالت پر جو امت نے آج تک پہرا دیا، کیوں غازی علم دین شہید کا واقعہ آپ لوگوں کو اس وقت نہیں سنا رہے؟ کیوں غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا واقعہ نہیں سنا رہے؟ کیوں آپ اس وقت غازی عبد القیوم شہید کا واقعہ نہیں سنا رہے؟ تاکہ امت کے خون کے اندر پھر وہی حرارت پیدا ہوتی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوتے۔ آپ لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ آخر کن لوگوں کے پیرول پر آپ بات کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں آپ کے پیچھے جو آپ کو اس طرح کی تربیت دیتے ہیں؟ یا یہ آپ کے اپنے ذہن کا کوئی اختراع ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، کوئی پرہیزگاری قبول نہیں ہوگی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ ہوا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، اس کو ورع سمجھتے ہیں، پرہیزگاری سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی ناموس پر حملہ ہو تو وہ اس کا جواب نہ دیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرہیزگاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جواب صرف وہی ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیا، جو امت کے ولیوں نے دیا، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے دیا، وہی جواب آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ قوم آپ کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اور انشاءاللہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے مسئلے پر یہی مداہنت جاری رکھی تو آپ کا انجام بہت بدترین ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عزتیں دے سکتا ہے، وہ حضور کی وجہ سے ہی ذلیل و رسوا بھی کر سکتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو گستاخان رسول کے سر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو حضور سے وفا کے لیے نکلنے کی توفیق دے، اور امت کا رخ بدلنے والوں کو اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام تک پہنچا دے۔